سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 140۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر بحر کلزم سے پار ہوئے تو قوم کے لوگوں میں جو کچھ کمزور ایمان والے تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ کسی مجسمے کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی اسی طرح کا کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی خدا بنا کے ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی اس کے سامنے اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک تو یہ کہا کہ سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو جاہل لوگ ہیں جو اس بے جان مجسمے کی پوجا کر رہے ہیں، تم بھی کیا انہی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ حالانکہ یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کا نظریہ عقیدہ سب غلط ہے۔ پیچھے چلنا ہے تو ان لوگوں کے چلو جو کامیاب ہونے والے ہیں، برباد ہونے والوں کے پیچھے کیا چلنا ہے؟ اور پھر اپنی بات کو مزید دلائل سے مزین کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو میں تمہیں تلاش کر کے دوں، میں بنا کے دوں تمہیں؟ اللہ کا نبی جو ساری زندگی توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، جس کی دعوت کا پہلا بول یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک، کائنات میں جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہو ہے اللہ کے حکم سے ہو ہے، اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو ایک نبی تو دعوت توحید دیتا ہے، اور وہی نبی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خدا تمہیں بنا کے دے؟ کیسے مطالبے کر رہے ہو، کیسی تمنائیں کر رہے ہو؟ اور پھر اس چیز کو دیکھو کہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، چونکہ اس وقت روئے زمین پر جتنی قومیں آباد تھی، سب قوموں میں سب سے افضل لوگ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور یہ فضیلت دی کس نے تھی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور تم کہاں گر رہے ہو؟ مجسموں کے اوپر۔ کوئی اپنے تھوڑے سے مقام کا ہی خیال کر لو کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت روئے زمین پر جس امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل۔ یہ تو ان کو فرمایا نا فضلکم علی العالمین، جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں جہان والوں سے مراد اس زمانے کے جہان والے ہیں،
پوری دنیا کے اندر تمام زمانوں میں تمام علاقوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی توحید چھوڑ کر شرک کی طرف جائے، اس سے بڑی اپنے مقام کی توہین کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا اپنے مقام کا خیال کرو، تمہیں کتنی بڑی عزت اللہ نے دی اور تم کہاں بتوں پہ گرنے جا رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا، فرمایا اذ انجیناکم، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعونیوں کے ظلم و ستم سے۔ تم تو جکڑے ہوئے تھے، غلام تھے، وہ تم سے بیگار لیتا تھا، اس نے تمہیں جانوروں کی طرح صرف چارے پہ اور کھانے پہ ملازم رکھا ہوا تھا، تمہیں اس سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ ظلم و ستم اس طرح کرتا کہ یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب میں تمہیں مبتلا رکھتا، سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ تم سارے ظلم بھول گئے، سارے ستم بھول گئے اس کے، کس جگہ سے اللہ نے تمہیں نکال کر کہاں لا کھڑا کیا ہے، اور آج تم پھر وہی کر رہے ہو کہ جناب ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا کر دو، ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا کے دو۔ تمہیں اللہ پاک کہاں عزتیں اور رفعتیں دینا چاہتا ہے اور تم کہاں پستیوں اور ذلتوں میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قرآن کریم میں بیان اسی لیے کیا ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی عبرتناک واقعہ، آج اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی رفعتیں دی، کتنا عروج دیا، کتنا اللہ نے ہمیں اعلیٰ مقام دیا، ساری امتوں میں سب سے افضل امت بنایا، اور ہم کہاں گرے پڑے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی اسرائیل کے سامنے، کبھی کسی طاقت کے سامنے، کبھی کسی طاقت کے سامنے۔ ہمارا مسلمان کا کام تو تھا کہ ہم جھکیں تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہم ڈریں تو صرف کس سے ڈریں، اور ہم کوئی امید اور طمع رکھیں تو صرف کس سے رکھیں؟ اللہ سے رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی سے نہ کوئی امید ہو، نہ کسی کا کوئی خوف ہو۔ یہ مسلمان، یہ مقام تھا ہمارا، اور ہم کہاں گرے پڑے، کس جگہ پہ آ کے ذلت و رسوائی میں پھنس گئے۔ تو اللہ پاک نے یہ واقعات ہمارے لیے بیان کیے۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، ہم اپنا تعلق جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری رفعت اور بلندی۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کے واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا اور آزمائش تھی، تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا۔ اللہ نے تمہیں اس امتحان سے نجات دی، اس آزمائش سے تمہیں نکالا۔ آج تم آزاد ہو چکے ہو، رہا ہو چکے ہو، تمہارا دشمن فرعون غرق ہو چکا ہے، اس کی سلطنت تمہیں مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں ذرا سا احساس نہیں، تم پھر کہاں جا کے گر رہے ہو، کیسے مطالبے کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے قوم ایک دفعہ تو سمجھ گئی، لیکن آگے چل کر واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے پھر بنی اسرائیلیوں کو مجسمے کی عبادت پہ لگا دیا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، کیسے کیسے حالات ان پر آئے اور گئے، یہاں تک سورۃ الاعراف کے 16 رکوع مکمل ہوئے۔ کل اس سورت مبارکہ کے 24 رکوع ہیں۔
8 رکوع ابھی اس صورت مبارکہ کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں مزید آگے اسی واقعے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی مختلف واقعات کو ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصتوں میں آتا رہے گا۔ ابھی آج سے درس ہم موقوف کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اب درس قرآن کریم عید کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع ہوگا اور انہی واقعات کا تسلسل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کہے سنے کو قبول فرمائے اور جو ہوا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد